آج کا مضمون ہے تقدیر کے بارے میں بائبل کیا کہتی ہے۔ امثال کی کتاب اس کا 3 باب 5 اور 6 آیت۔ کلام مقدس میں لکھا ہے، سارے دل سے خداوند پر توکل کر اور اپنے فہم پر تکیہ نہ کر، اپنی سب راہوں میں اس کو پہچان، وہ تیری رہنمائی کرے گا۔ آمین۔ میرے عزیز، میری بہنوں، میرے بھائیوں، بائبل اندھی تقدیر نہیں بلکہ خدا کی حاکمیت سکھاتی ہے۔ بائبل یہ تعلیم نہیں دیتی کہ انسان کی زندگی صرف قسمت کے ہاتھ میں ہے، بلکہ خدا کائنات کا مالک اور حاکم ہے۔ وہ اپنی حکمت کے مطابق کام کرتا ہے۔ اس کی مرضی کامل، راست اور محبت سے بھری ہوئی ہے۔ یسایہ نبی کے صحیفے میں جب ہم اس کا 46 چیپٹر پڑھتے ہیں، 46واں باب، تو یہاں پر آپ دیکھیے خدا کا کلام ہمیں بڑا واضح طور پر سکھاتا اور سمجھاتا ہے۔ 9 اور 10 آیت میں لکھا ہے، پہلی باتوں کو جو قدیم سے ہے یاد کرو کہ میں خدا ہوں اور کوئی دوسرا نہیں، میں خدا ہوں، مجھ سا کوئی نہیں، جو ابتدا ہی سے انجام کی خبر دیتا ہوں اور ایام قدیم سے وہ باتیں جو اب تک وقوع میں نہیں آئیں بتاتا ہوں۔ میرے عزیزو، کلام مقدس کو جب ہم دیکھا تو آگے چلتے ہیں کہ خدا نے انسان کو انتخاب کرنے کی آزادی دی ہے۔ خدا نے انسان کو اچھائی اور برائی میں انتخاب کرنے کی ذمہ داری دی ہے۔ ہمارے فیصلے ہماری زندگی پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ استثنا کی کتاب اس کا 30 باب اور اس کی 19 آیت کو جب ہم پڑھتے ہیں تو یہاں پر لکھا ہے کہ میں آج کے دن آسمان اور زمین کو تمہارے برخلاف گواہ بناتا ہوں کہ میں نے زندگی اور موت، برکت اور لعنت کو تیرے آگے رکھا ہے، بس تو زندگی کو اختیار کر کہ تو بھی جیتا رہے اور تیری اولاد۔ اس لیے ہر چیز کو تقدیر کہہ کر اپنی ذمہ داری سے نہیں بچا جا سکتا۔ ہم کچھ کرتے نہیں، پھر کہتے جو خدا دی مرضی سی جی، جو تقدیر جی لکھیا سی۔ پر میری بہنوں، میرے بھائیوں، خدا اپنے بچوں کی زندگی کے لیے ایک اچھا منصوبہ رکھتا ہے۔ لوگ خدا پر ایمان رکھتے ہیں، خدا ان کی زندگی کو اپنی مرضی کے مطابق چلاتا اور سنوارتا ہے۔ یرمیہ نبی کا صحیفہ اس کو 29واں باب کی 11 آیت میں لکھا ہے، میں تمہارے لیے اپنے منصوبوں کو جانتا ہوں کہ وہ کیسے منصوبے ہیں، سلامتی کے۔ عزیزو، خدا برے حالات کو بھی بھلائی میں بدل سکتا ہے۔ کبھی زندگی میں مشکلیں آتی ہیں، مگر خدا اپنے وفادار لوگوں کے لیے انہی حالات سے بھلائی پیدا کر سکتا ہے۔ کبھی زندگی میں مشکلیں آتی ہیں، مگر خدا اپنے وفادار لوگوں کے لیے انہی حالات سے بھلائی پیدا کر سکتا ہے۔ رومیو کے 8ویں باب کی 28 آیت میں لکھا ہے، جو خدا سے محبت رکھتے ہیں ان کے لیے سب چیزیں مل کر بھلائی پیدا کرتے ہیں۔ اس لیے سب چیزیں مل کر خدا سے محبت رکھنے والوں کے لیے بھلائی پیدا کرتی ہیں، جو اس کی مرضی کے ارادہ کے مطابق بلائے گئے ہیں۔ ہاللیلویہ۔ تو میری بہنوں بھائیوں، دعا تقدیر نہیں، خدا پر ایمان کا اظہار ہے۔ اگر سب کچھ پہلے سے طے شدہ اور ناقابل تبدیل ہوتا تو دعا کی ضرورت نہ ہوتی، مگر بائبل ہمیں ہر حال میں دعا کرنے کی تعلیم دیتی ہے، کیونکہ خدا دعا سنتا اور جواب دیتا ہے۔ کیونکہ متی کی انجیل مقدسہ کے 7ویں باب کی 7ویں آیت میں لکھا ہے، مانگو تو تم کو دیا جائے گا، ڈھونڈو تو پاؤ گے، دروازہ کھٹکھٹاؤ تو تمہارے واسطے کھولا جائے گا۔
میرے عزیزو، یسوع مسیح خدا کی مرضی کے تابع ہونے کی کامل مثال ہے۔ یسوع نے اپنی مرضی کے بجائے آسمانی باپ کی مرضی کو ترجیح دی، کیونکہ اس نے لوکا کی انجیل مقدسہ کے 22 باب کی 42 آیت میں لکھا ہے، میری نہیں بلکہ تیری مرضی پوری ہو۔ یہی ایک ایماندار کی حقیقی راہ ہے۔ عزیزو، حقیقی سلامتی خدا کی مرضی میں ہے، اندھی تقدیر پر یقین میں نہیں۔ مسیح کا بھروسہ قسمت، ستاروں یا لکیروں پر نہیں بلکہ زندہ خدا پر ہوتا ہے۔ ہاللیلویہ۔ ستاریاں دا حال نہ پوچھو، ہاتھ نہ بکھاؤ، بلکہ خدا ہماری زندگی کی رہنمائی کرتا ہے اور اس کی مرضی سب سے بہتر ہے۔ خدا اپنے راستے پر چلنے والوں کے قدم کو قائم کرتا ہے۔ میرے عزیزو، بائبل کے مطابق انسان کی زندگی اندھی تقدیر کے سپرد نہیں۔ خدا ہر چیز پر قادر اور حاکم ہے۔ انسان اپنے فیصلوں کا ذمہ دار ہے۔ خدا اپنے ماننے والوں کی رہنمائی کرتا ہے۔ دعا، ایمان اور فرما برداری خدا کی برکتوں کا راستہ ہے۔ یسوع مسیح ہمیں سکھاتے ہیں کہ حقیقی کامیابی خدا کی مرضی میں چلنے میں ہے۔ یاد رکھیے عزیزو، مسیحی قسمت پر نہیں بلکہ خداوند یسوع مسیح پر ایمان رکھتا ہے، کیونکہ وہی ہماری زندگی کا مالک اور رہنما اور نجات دہندہ ہے۔ سب کو آمین۔